शुक्रिया शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ से आराम से आराम से आराम से। बस अच्छा जी, मैं जी आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि ये जल्दी के इलेक्शंस हैं। ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। लेकिन मुझे इसमें भी यकीन है कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो ऑपोजिशन है हमारी, राजा रियाज से बेहतर ऑपोजिशन है जो कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, इसमें भी हमारी बेहतर ऑपोजिशन है। अच्छा जी, मैं सुने मेरी बात। देखिए, मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, फैमिली पार्टीज़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज़ की वजह से। क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाह, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाह को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाह में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी एक किस्म की बादशाहती थी जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, दो ख़ानदान हैं पाकिस्तान में पिछले 60 साल में। आधा वक्त मिलिट्री की गवर्नमेंट थी और आधा वक्त ये दो ख़ानदान की हुकूमत थी। तो ये हमारा तो सिर्फ 3.5 साल थे जिसमें इन्होंने इतना शोर मचाया कि मुल्क में तबाही होगी। असल में तो इनके दौर की थी। तो सुने ज़रा, पार्टी हमारी इदारा तब बनेगी जब हम एक बेहतरीन किस्म के इलेक्शंस करवाएंगे पार्टी में। और इलेक्शंस का मतलब ये कि एक मेरिट के ऊपर एक वो लीडरशिप जो लोग हमारी मेंबर्स चाहेंगे ऊपर आए। तो ये एक हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 के इलेक्शन से पहले किया। वो बदकिस्मती से वैसा इलेक्शन नहीं हुआ जो हम चाहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाती सही माने में। तो वो हमें बड़ा मुश्किल लगा, हमें मसले आए मेंबरशिप के सारे, बड़ा 8-9 महीने का वो एक प्रोसेस था। फिर हमने दूसरी वक्त कोशिश की और हमने तस्लीम नूरानी के नीचे पूरा एक इलेक्शन सेल बनाया, बड़ा पैसा भी एलोकेट किया। और जो सिस्टम चाहते थे हम, असल में फ्यूचर है ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शंस। ये आप देख लेंगे दुनिया में एंड में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शन होगा जिस तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है। तो हमने प्रीएम्प्ट किया इसको, कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम सही माने में बना नहीं। लेकिन ये मेरी आप सबसे वादा है कि जैसे ही हमारी पहली अपॉर्चुनिटी होगी, तैयारी अभी से हम कर रहे होंगे, हमने इस पार्टी में इलेक्शन करवा के मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। वो सिर्फ जब एक इलेक्टरल प्रोसेस ठीक होगा तभी मेरिटोक्रेसी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता था, एक अब अपनी पार्टी को, और आसिया आपको ख़ास, मैं मिलने भी आसिया को गया था। हमारी ख़वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पंजाब असेंबली में भी, और जिस तरह हमारी ख़वातीन ने डी चौक पे वो पहुंची और जिस तरह वो शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको आज सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के
میں اس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوگا، کیونکہ ہمارا ایک معاشرے میں خواتین کی زیادہ عزت ہے. میں وہ پاکستانی کہہ رہا ہوں جس نے ساری دنیا دیکھی ہے. ہمارے معاشرے میں اور اسلام کے کلچر میں خواتین کی بہت پہلے سے زیادہ عزت ہے، اور ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ پولیس، ہماری اپنی پولیس اور رینجرز، اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ ان کے اوپر اس طرح کی بے دردی سے شیلنگ کریں. مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی اپنے ملک میں یہ دیکھوں گا. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لاء کے علاوہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کا پولیس کا جو رویہ تھا، جس طرح انہوں نے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھسے، پتہ تھا عورتیں ہیں وہاں، اور جس طرح ان کا عورتوں سے رویہ تھا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا. اور ایک ایسا خوف پھیلایا گیا. اور وہ خوف کیوں پھیلایا گیا؟ کیونکہ ایک پہلے بیرونی سازش کے تحت ایک ناجائز، ایک کرپٹ، وہ لوگ جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز تھے، ان کو اوپر مسلط کیا گیا. اور پھر جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے، میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا. جو خود پبلک نکلی جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، خود پبلک نکلی، میں نے کبھی ایسے پاکستان میں نہیں دیکھا. اور دوسری چیز کہ جب خوف آ گیا، انہوں نے جب دیکھا پبلک نکلی ہے، تو جب ہم نے یہ ایک پرامن احتجاج تھا، ہمارے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی. فضل الرحمان نے کی، اس نے کیا، بلاول نے کیا مہنگائی مارچ. 4 روپے تب بڑا تھا پیٹرول، اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی. ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ہم نے تو کوئی کنٹینرز نہیں رکھے، پولیس سے اس طرح نہیں دہشت پھیلائی، ہم نے تو نہیں کیا، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں. ہم نے نہ کوئی میڈیا کو کچھ کیا، فیک نیوز کے خلاف ہم نے بات کی. وہ تو کوئی بھی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر آپ فیک نیوز کے اوپر بڑا ہیوی فائنز ہیں، لائبل لاز ہیں، وہاں ہیوی فائنز ہیں. بلکہ یہاں کے ہمارے 1-2 لوگوں نے انگلینڈ میں جا کے کیسز جیتے ہیں. تو یہاں سوائے فیک نیوز کے اوپر ہم نے نہ کوئی میڈیا پہ ریسٹرکشنز تھی. آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ جو 4 اینکرز ہیں ان کے اوپر جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے، اور وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، وہ ہیروز ہیں. وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ، اور انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صحافت، ہر ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آزادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے. ہر چیز میں پولیٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں، صحافی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا، اور جو پریشرائز کیا گیا، میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر ایمرج کیے ہیروز. اور یہ 4 جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں، اس کو یہ قوم کا اثاثہ ہے. جو اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے، یہ ایسٹ ہے قوم کے. تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کیا اور سب کچھ کیا، ڈرایا، کیونکہ یہ ناجائز حکومت کو اب کیا انہوں نے، ان کے طریقے کیا تھے؟ ایک تو پہلے سازش ہو گئی، پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا، اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہوگی، جس میں اپوزیشن ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا. الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی. اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا. الیکشن کمیشن، کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی، ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں، میلیفائڈ انٹینشن سے کی.
किसी को फेथ नहीं है और सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। सो सारी पाकिस्तान इन चोरों को ऊपर लाने के लिए और रखने के लिए सारे पाकिस्तान के इदारों की तबाही होगी। इलेक्शन कमीशन तो भी डिस्क्रेडिट हो गया, नैब के अंदर अब अपना आदमी रख के तो नैब बिल्कुल डिस्क्रेडिट होगी कि अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। FIA को इन्होंने तबाह करके रख दिया कि वो लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत से मुल्क के लिए केसेस बनाए थे इनके ऊपर, ये शरीफ ख़ानदान के ऊपर, और इनके डरते थे लोग, ब्यूरोक्रेट्स डरते थे, पुलिस वाले इनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन लेते हुए डरते थे। नैब में जा रहे हैं और नैब के अंदर जाके पथराव कर रहे हैं नैब के ऊपर सिर्फ केसेस से निकलने के लिए। वहाँ FIA की वो हमजा शहबाज जा रहा है FIA के अंदर और धमकियां दे रहा है, वो जो डॉक्टर रिजवान जो हार्ट अटैक से मरे हैं उनको धमकियां दे रहा है कि तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले। तो इन्होंने इनके खिलाफ इदारे पहले डरते थे, अब आके FIA से इन्होंने जो किया है, एक को हार्ट अटैक हो गया जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक डॉक्टर रिजवान मर चुके हैं, सारे केसेस अपने ख़त्म करवाएंगे। ये कभी भी किसी भी दुनिया के अंदर मुल्जिम काजी नहीं बन सकता। मुल्जिम कैसे जज बन सकता है? वो ऊपर बैठ के अब अपने सारे केसेस, नैब ये ख़त्म, इदारों को, पुलिस वाले जो एक करप्ट आदमी जिसको यहाँ बना दिया है IG पंजाब, इनको लेके आए थे ख़ास तौर पे ये जो दहशत फैलाई है इन्होंने, IG इस्लामाबाद। तो इन लोगों को लाया गया है इसलिए नहीं कि मुल्क की बेहतरी के लिए, इसलिए कि करप्ट सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। एक वो लोग जो 30 साल से इस अपने आप को साबित कर रहे थे करप्ट, जो आज कहते हैं कि जी हो मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, ये 30 साल ये बैठे हुए थे। और मैं एक चीज़ आपको आज मैंने मीडिया पे भी बात की है आप सब के लिए, इस वक्त दो बहुत बड़े मसले बने हुए हैं आज पाकिस्तान के, एक लोड शेडिंग और दूसरा मसला है पानी का किसानों के लिए। शोर मचा हुआ है, किसानों का बुरा हाल है। दोनों के लिए हमने हमारे दौर में 50 साल के बाद डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू किए। हमने 10 डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू किए जिसमें 3 बड़ी डैम्स है, 2 बड़ी डैम्स है, एक बमन डैम है। वापडा ने हमारे दौर में उनकी क्रेडिट रेटिंग ऐसी थी कि उनको इंटरनेशनल डायरेक्ट सॉवरेन गारंटीज के बगैर उनको लोन मिलते थे। जब से ये आए हैं और ये बड़े इसके बहुत दूर दराज इसके असरात होंगे पाकिस्तान, जब से ये आए हैं पहले मूडीज़ ने इनकी क्रेडिट रेटिंग ख़त्म की, माइनस पे की, और फिर जब से जनरल मुजम्मल गए हैं जो चेयरमैन वापडा थे, जब से उन्होंने रिज़ाइन किया है, वापडा की क्रेडिट रेटिंग माइनस नेगेटिव में चली गई है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा किसी को भी समझ नहीं आ रही। इसका मतलब कि जो ये हम कोशिश कर रहे थे 50 साल के बाद, एक तो पानी की स्टोरेज करना, क्योंकि वो आगे पानी के बहुत बड़े मसले आ रहे हैं। हमारे पास ज़मीन है कई, लेकिन हमारे पास जो पानी का शॉर्टेजेस आएंगी आगे, उसके लिए पानी की स्टोरेज चाहिए। तो वो डबल कर रहे, हमारी कोशिश थी अगले 7-8 साल में पानी की स्टोरेज डबल हो जाए। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि इनको कर्जे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो पहले बाहर से कर्जे मिल रहे थे डायरेक्टली वापडा को जनरल मुजम्मल के ज़माने में, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, वो रुक जाएगा। और कर्जे मिलेंगे तो बहुत महंगे, तो आगे हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो ये तो एक चीज़ हुई है। उसके अलावा जो एक इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी और मुश्किल से एक बैंकरप्ट इकॉनमी को संभाल के कोरोना के दौर से नेविगेट करके तीसरे साल में 5.6% ग्रोथ रेट और चौथे साल में 6%, प्रोजेक्टेड 5वें साल में 7% थी, वो इकॉनमी आज सीधी तरफ तेज़ी से नीचे जा रही है। सिर्फ यही नहीं कि महंगाई तो उसका, और कभी पाकिस्तान में इस तरह की महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने किया। मैंने कहा कि 4 रुपए के ऊपर उसने शुरू कर दिया था, पेट्रोल की या डीजल की कीमत बढ़ाई तो उसने महंगाई मार्च शुरू कर दी थी, जिस पे हमने बिल्कुल उसको रोका नहीं। वो लोग भूल गए वो महंगाई मार्च, वो लोगों को वो
کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن ہمارے دور میں آپ سوچیں 3.5 سال تب ساری مہنگائی تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی, تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے 3.5 سال میں پٹرول مہنگا کیا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کیا, اور انہوں نے 10 دنوں میں 60 روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا. 45% گیس مہنگی کی, بجلی کی قیمت انہوں نے 10 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں, جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا مہنگائی. تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں 3.5 سال اور 2 مہینے. اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے, یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے. مقصد کچھ اور تھا, اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے, وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے. سو ان کا اصل مقصد یہ تھا. امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر ان کے نوکروں کو, اور وہ جو بھی IMF کہے گا وہ کریں گے. جو بھی اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے, جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دیں. ہمیں 30% ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دیں. وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا. جب جیسے ہی واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی. تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن ان کا کام تھا, اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے, یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آ کے آفر دے. یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. عوام پس رہی ہے. ہندوستان 40% کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے, 40% کم. جب ہم 60 روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان 25 روپے لیٹر کم کر رہا تھا, کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے. تو ان کو اگر فکر ہوتی اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائرٹی تھی کہ وہ اس کو پرسو کرتے. پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے. ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں امریکہ, وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ کبھی وہ آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہ کے اربوں ڈالر, روپے نہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدھر ان کے ڈالر خطرے میں آ جائے. ان کو خوف یہ ہے کہ امریکہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے. جتنے روسی اولیگارکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ہر روز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا, ان کی یاٹ لے لی, ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ ناراض ہو گئے تو ان کے پیسے پھنس جائیں گے. لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ, انہوں نے حکم بھی نہیں دیا. ان کو تو اتنا کہ وہ ناراض نہ امریکہ ہو جائے یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے 10 سال میں, 2008 سے 18 تک 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا ایلائی آپ پہ ڈرون اٹیکس کر رہا ہے. آپ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی ان کی جنگ میں مر رہے ہیں, اور آپ کو ہی وہ ملک میں آ کے ڈرون اٹیک کر کے لوگ مار رہے ہیں, اور ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا. تو اسی لیے ان کو واپس لے کے آئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہیں واپس آئے, یہ ایک فورن ایجنڈا کے لیے واپس آئے ہیں. ان کی کدھر خوشیاں بنی جب عمران خان گیا؟ سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنی. آپ ان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے. اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ گیا. اور ویسٹرن اخباروں میں زیادہ تر میرے اگینسٹ یعنی انہوں نے وہ جب بعد میں پبلک نکلی تو تھوڑی چینج ہوئی ہے, لیکن شروع میں انہوں نے بھی بڑا نیگیٹو تھا. تو میرا
ہندوستان مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی شہباز شریف سے بڑا خوش ہوئے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, یہ فورن ایجنڈا کے تحت چلیں گے, وہ ایجنڈا جو پاکستان کی بہتریوں کے لیے نہیں ہے, ان کے لوگوں کے لیے, باہر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے, یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا. کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا, جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا. ہندوستان کے ٹی وی پہ عام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اینالسٹ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے. میں نے کئی دفعہ سنا کہتے ہو کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے. کون یہ ساری مسلمان دنیا میں آج آپ دیکھیں تو ایک مسلمان ملک دیکھ لیں جو عراق سے شروع کریں اور لیبیا سے شروع کریں, سیریا سے شروع کریں, صومالیہ, یمن, سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں, افغانستان, ساروں کے اندر باہر کے ایجنڈا کے تحت وہ ملکوں کی تباہی ہے. تو وہ جو باہر کی فورسز ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو. ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ملک مضبوط ہو, اس لیے کہ ہم غلام بنیں. اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے آپ کے لیے. آپ پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو کہ آج واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئے. باقی دو پارٹیز رہ گئی ہیں, انٹیریئر سندھ کی اور ایک رہ گئی سینٹرل پنجاب کی. آپ وہ پارٹی ہے جو کہ سارے پاکستان کی پارٹی ہے. آپ کی پارٹی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے, صرف دو فورسز اس وقت یہ جو دشمن جو چاہتے ہیں کہ کمزور ہوں, ایک وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کمزور ہو, جس لیے یہ سازش تھی. دوسری وہ چاہتے پاکستان پہ پورا زور لگانا ہے. میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں. ہم صرف اپنے وکلا سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں. جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے, اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے, میں آپ کو ابھی کال دوں گا. بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک احتجاجی پروٹیسٹ کریں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ انشاءاللہ بس میں صرف آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری رکھیں. بس ہم اچھا سنیں, ہم ساروں, میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں. ہم انشاءاللہ جیسے ہمارا کلیئر ہوتا ہے, ابھی سپریم کورٹ کا سے جو کلیئر کرتے ہیں, کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, جیسے کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا. میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتنے بھی ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے اپنے علاقوں میں تیاری کریں, کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پولیٹکس کر رہے ہیں. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں. آزادی, ایک مسلمان جب اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں جب آپ کو ڈیٹ دوں گا آپ کی سب کی تیاری ہونی چاہیے. بس اچھا, آخر میں Before you leave, نوراللہ قادری سے وہ مذمتی قرارداد کروانی ہے, وہ بی جے پی کے اس میں. جی, میں جب ابھی ختم کر رہا ہوں, بس قادری صاحب آپ آ کے وہ جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک قرارداد پاس کریں گے. لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں,
آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. سارا سٹیٹس کو چوروں کا اکٹھا ہو گیا آپ کے خلاف اور عوام آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اور یہ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ کبھی کبھی ملک کی تاریخ میں اس طرح قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے پیچھے. یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہی وہ پارٹی بنیں گے جو اس ملک کو حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جائیں گے.